امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک نئے مشرق وسطیٰ کے تاریخی آغاز کا لمحہ ہے۔ اسرائیل کے لیے اب کوئی خطرہ نہیں رہا، یہ صرف جنگ کا اختتام نہیں، ایک نئی امید کا آغاز ہے۔ مشرق وسطیٰ میں ایک تاریخی صبح طلوع ہوئی، تمام مشکلات کے باوجود ہم نے ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ مزاحمتی تنظیم حماس کو غیر مسلح ہونا ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک نئے مشرق وسطیٰ کے تاریخی آغاز کا لمحہ ہے۔ اسرائیل کے لیے اب کوئی خطرہ نہیں رہا، یہ صرف جنگ کا اختتام نہیں، ایک نئی امید کا آغاز ہے۔ مشرق وسطیٰ میں ایک تاریخی صبح طلوع ہوئی، تمام مشکلات کے باوجود ہم نے ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ مزاحمتی تنظیم حماس کو غیر مسلح ہونا ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک نئے مشرق وسطیٰ کے تاریخی آغاز کا لمحہ ہے۔ اسرائیل کے لیے اب کوئی خطرہ نہیں رہا، یہ صرف جنگ کا اختتام نہیں، ایک نئی امید کا آغاز ہے۔ مشرق وسطیٰ میں ایک تاریخی صبح طلوع ہوئی، تمام مشکلات کے باوجود ہم نے ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ مزاحمتی تنظیم حماس کو غیر مسلح ہونا ہوگا۔ مرید میں پولیس کا ایکشن، مذہبی جماعت کے مظاہرین کو منتشر کر دیا گیا۔ ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق پولیس کی کارروائی کے دوران کارکنان کی طرف سے پتھراؤ کیا گیا، ڈنڈوں سے حملہ کیا گیا، پیٹرول بم استعمال کیے گئے۔ مظاہرین نے اندھا دھند فائرنگ کی، شہریوں اور قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کو جانی نقصان پہنچا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو دفاع میں محدود کارروائی کرنا پڑی۔ کارروائی کے دوران ایس ایچ او کوٹ عبد المالک شہزاد شہید ہو گئے، 48 اہلکار زخمی بھی ہوئے۔ پولیس کے ایکشن میں مذہبی جماعت کے 3 مظاہرین اور ایک راہگیر جاں بحق ہوا، 8 شہری زخمی بھی ہوئے ہیں۔ مظاہرین نے 40 سرکاری اور پرائیویٹ گاڑیوں کو آگ لگا دی۔ مرید میں پولیس کا ایکشن، مذہبی جماعت کے مظاہرین کو منتشر کر دیا گیا۔ ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق پولیس کی کارروائی کے دوران کارکنان کی طرف سے پتھراؤ کیا گیا، ڈنڈوں سے حملہ کیا گیا، پیٹرول بم استعمال کیے گئے۔ مظاہرین نے اندھا دھند فائرنگ کی، شہریوں اور قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کو جانی نقصان پہنچا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو دفاع میں محدود کارروائی کرنا پڑی۔ کارروائی کے دوران ایس ایچ او کوٹ عبد المالک شہزاد شہید ہو گئے، 48 اہلکار زخمی بھی ہوئے۔ پولیس کے ایکشن میں مذہبی جماعت کے 3 مظاہرین اور ایک راہگیر جاں بحق ہوا، 8 شہری زخمی بھی ہوئے ہیں۔ مظاہرین نے 40 سرکاری اور پرائیویٹ گاڑیوں کو آگ لگا دی۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوئی۔ خیبر پختونخوا کی سیاسی صورتحال پر اس ملاقات میں تبادلہ خیال ہوا۔ ملاقات میں اتفاق کیا گیا کہ خیبر پختونخوا صوبائی اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کا انتخاب ایک غیر آئینی عمل ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے عمل کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اس سلسلے میں ہم چیف جسٹس اور ہائی کورٹ پشاور سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ اس متنازع پارلیمانی عمل کا حصہ نہیں بنیں گے اور عدالتی رویوں کو اختیار کرتے ہوئے قانونی اور آئینی پہلوؤں سے صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ حزب اختلاف باقاعدہ اپنے وکلا پینل کے ذریعے سلسلے میں عدالت کو درخواست دے گی۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوئی۔ خیبر پختونخوا کی سیاسی صورتحال پر اس ملاقات میں تبادلہ خیال ہوا۔ ملاقات میں اتفاق کیا گیا کہ خیبر پختونخوا صوبائی اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کا انتخاب ایک غیر آئینی عمل ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے عمل کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اس سلسلے میں ہم چیف جسٹس اور ہائی کورٹ پشاور سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ اس متنازع پارلیمانی عمل کا حصہ نہیں بنیں گے اور عدالتی رویوں کو اختیار کرتے ہوئے قانونی اور آئینی پہلوؤں سے صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ حزب اختلاف باقاعدہ اپنے وکلا پینل کے ذریعے سلسلے میں عدالت کو درخواست دے گی۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کے خطاب کے دوران ایک رکن پارلیمنٹ کا فلسطین کے حق میں احتجاج۔ اسرائیلی رکن پارلیمنٹ کی ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب بڑھنے کی کوشش۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی سیکیورٹی نے نعرے لگانے والے رکن کو پارلیمنٹ سے باہر نکال دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے خطاب کے دوران ایک رکن پارلیمنٹ کا فلسطین کے حق میں احتجاج۔ اسرائیلی رکن پارلیمنٹ کی ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب بڑھنے کی کوشش۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی سیکیورٹی نے نعرے لگانے والے رکن کو پارلیمنٹ سے باہر نکال دیا۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کے خطاب کے دوران ایک رکن پارلیمنٹ کا فلسطین کے حق میں احتجاج۔ اسرائیلی رکن پارلیمنٹ کی ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب بڑھنے کی کوشش۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی سیکیورٹی نے نعرے لگانے والے رکن کو پارلیمنٹ سے باہر نکال دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے خطاب کے دوران ایک رکن پارلیمنٹ کا فلسطین کے حق میں احتجاج۔ اسرائیلی رکن پارلیمنٹ کی ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب بڑھنے کی کوشش۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی سیکیورٹی نے نعرے لگانے والے رکن کو پارلیمنٹ سے باہر نکال دیا۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کے خطاب کے دوران ایک رکن پارلیمنٹ کا فلسطین کے حق میں احتجاج۔ اسرائیلی رکن پارلیمنٹ کی ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب بڑھنے کی کوشش۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی سیکیورٹی نے نعرے لگانے والے رکن کو پارلیمنٹ سے باہر نکال دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے خطاب کے دوران ایک رکن پارلیمنٹ کا فلسطین کے حق میں احتجاج۔ اسرائیلی رکن پارلیمنٹ کی ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب بڑھنے کی کوشش۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی سیکیورٹی نے نعرے لگانے والے رکن کو پارلیمنٹ سے باہر نکال دیا۔
سپریم کورٹ آف پاکستان کے آئینی بینچ کے روبرو 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر سماعت۔ جسٹس جمال خان مندوخیل کا استفسار، آپ فل کورٹ میں 16 ججز تک محدود کیوں رہنا چاہتے ہیں؟ 24 ججز پر مبنی فل کورٹ کیوں نہیں؟ وکیل عابد زبیری نے موقف اپنایا کہ فل کورٹ اجتماعی دانش کا اظہار ہوگا، کسی مخصوص جج کو نکالنے کا مطالبہ نہیں، صرف ترمیم سے پہلے کے ججز پر مبنی فل کورٹ چاہتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے 8 رکنی آئینی بینچ کے روبرو 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں کی سماعت۔ وکیل عابد زبیری کے فل کورٹ کی تشکیل کے حق میں دلائل۔ دوران سماعت عدالت کے استفسار پر وکیل عابد زبیری نے کہا کہ اس وقت سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 24 ہے، یہ اہم کیس ہے، اس لیے فل کورٹ ضروری ہے۔ جوڈیشل کمیشن نے 15 ججز آئینی بینچ میں شامل کیے ہیں۔ جسٹس مندوخیل نے کہا کہ کیا ہم پابند ہیں کہ بینچ تبدیل کریں؟ کیا جماعت مخصوص بینچ یا ججز چاہتی ہے؟ وکیل نے جواب دیا، کسی جماعت کا ایسا حق نہیں، ہم ہمیشہ فل کورٹ کا مطالبہ کرتے رہے ہیں۔ جسٹس امین الدین نے پوچھا، فل کورٹ کیوں چاہیے؟ وکیل نے کہا، آپ کے اپنے فیصلے فل کورٹ کی بنیاد رکھتے ہیں، ہم صرف فل کورٹ کا کہہ رہے ہیں، مخصوص ججز کا نہیں۔ جسٹس عائشہ ملک نے سوال کیا، آپ کی درخواست کیا ہے؟ وکیل نے کہا، 26ویں ترمیم سے پہلے کے ججز پر مبنی فل کورٹ بنے، چیف جسٹس خود فیصلہ کریں گے کہ بینچ میں بیٹھنا ہے یا نہیں۔ جسٹس محمد علی نے پوچھا، کیا آئینی بینچ فل کورٹ بنا سکتا ہے؟ وکیل عابد زبیری نے جواب دیا، آئینی بینچ جوڈیشل آرڈر دے سکتا ہے، چیف جسٹس اب ماسٹر آف روسٹر نہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے پوچھا، اگر جوڈیشل کمیشن کہے کہ سب ججز آئینی بینچ کا حصہ ہیں تو آپ کو قبول ہوگا؟ جس پر وکیل نے کہا، ہاں ہمیں قبول ہوگا۔ جسٹس نعیم افغان نے کہا، فل کورٹ 16 ججز والی کیوں ہو، 24 ججز والی کیوں نہ ہو؟ آرٹیکل 191A آئین کا حصہ ہے، چیف جسٹس کا اختیار نہیں۔ عدالت نے مزید سماعت منگل تک ملتوی کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی شرم الشیخ میں فلسطینی صدر محمود عباس سے ملاقات۔ صدر محمود عباس نے فلسطینیوں کا ہمیشہ سے ساتھ دینے پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے غزہ کے عوام کو ہمت و بہادری سے صعوبتیں برداشت کرنے پر خراج تحسین پیش کیا۔ دونوں رہنماؤں نے غزہ میں جنگ بندی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ جنگ بندی کو خطے میں امن و فلسطینیوں کی ترقی کا پیش خیمہ قرار دیا۔ دونوں رہنماؤں کی شرم الشیخ میں جنگ بندی معاہدے پر دستخط سے پہلے غیر رسمی گفتگو۔ کہا، فلسطینی اور پاکستان کے مابین دیرینہ برادرانہ تعلقات مثالی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی شرم الشیخ میں فلسطینی صدر محمود عباس سے ملاقات۔ صدر محمود عباس نے فلسطینیوں کا ہمیشہ سے ساتھ دینے پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے غزہ کے عوام کو ہمت و بہادری سے صعوبتیں برداشت کرنے پر خراج تحسین پیش کیا۔ دونوں رہنماؤں نے غزہ میں جنگ بندی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ جنگ بندی کو خطے میں امن و فلسطینیوں کی ترقی کا پیش خیمہ قرار دیا۔ دونوں رہنماؤں کی شرم الشیخ میں جنگ بندی معاہدے پر دستخط سے پہلے غیر رسمی گفتگو۔ کہا، فلسطینی اور پاکستان کے مابین دیرینہ برادرانہ تعلقات مثالی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی آذربائیجان کے صدر اور آرمینیا کے وزیر اعظم سے ملاقات۔ خطے میں قیام امن اور باہمی دلچسپی کے عبور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے حال ہی میں طے پانے والے امن معاہدے پر دونوں صدور کو مبارکباد دی۔ آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان حال ہی میں تاریخی تنازع پر امن معاہدہ طے پایا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی آذربائیجان کے صدر اور آرمینیا کے وزیر اعظم سے ملاقات۔ خطے میں قیام امن اور باہمی دلچسپی کے عبور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے حال ہی میں طے پانے والے امن معاہدے پر دونوں صدور کو مبارکباد دی۔ آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان حال ہی میں تاریخی تنازع پر امن معاہدہ طے پایا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی آذربائیجان کے صدر اور آرمینیا کے وزیر اعظم سے ملاقات۔ خطے میں قیام امن اور باہمی دلچسپی کے عبور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے حال ہی میں طے پانے والے امن معاہدے پر دونوں صدور کو مبارکباد دی۔ آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان حال ہی میں تاریخی تنازع پر امن معاہدہ طے پایا تھا۔